آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان جو ہے یہ انسان کا بڑا بے وفا ہے، بڑا دھوکے باز ہے انسان کے لیے۔ فَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اب یہاں سے آگے اس آیت کے اندر قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شکوے کا ذکر ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایک شکایت کریں گے، لوگوں کی، امت کی اپنی ایک شکایت کریں گے، اور وہ شکایت کیا ہوگی؟ یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شکوہ کریں گے۔ سورہ مائدہ میں یہ بات گزری ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کو طلب کریں گے، نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ نبی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی جو ذمہ داری لگائی تھی آپ نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا، تو نبی اپنی اپنی صفائی، اپنی اپنی جواب جو ہے دیں گے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوچھا جائے گا، آپ کو بھی طلب کیا جائے گا، تو اس وقت پھر آپ یہ شکوہ کریں گے اپنی قوم کا، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو دیکھیں، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی ذکر ہے کہ آپ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اپنی امت کی، اور ایک طرف آپ کی شکایت کا بھی ذکر ہے کہ آپ اپنی امت کی شکایت بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں احادیث میں قرآن کی سفارش کا بھی ذکر ملتا ہے اور قرآن کی شکایت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ قرآن کی سفارش کا ذکر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن رمضان، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو پورا دن کھانے نہیں دیا، لہٰذا میری سفارش قبول کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کر۔ اور قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، پورا رمضان جو ہے میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، یہ مجھے سنتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، میری سفارش قبول کر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہوگی قرآن کی سفارش۔ قرآن کی شکایت کا بھی ذکر ہے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من تعلم القرآن فعلق مصحفہ لم يتعاہدہ ولم ينظر فیہ جاء یوم القیامت متعلقا بہ یقول یا رب العالمین ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا فاقض بینی و بینہ۔ قرآن کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کو سیکھا، فعلق مصحفہ، قرآن کو سیکھا اس نے، اور سیکھنے کے بعد پھر اس نے لپیٹ کر، غلاف میں لپیٹ کر لٹکا دیا، مطلب گھر میں رکھ دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ لٹکایا کرتے تھے، غلاف کے اندر کر کے نا کیل کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے، ہم آج کل الماری میں رکھ دیتے ہیں، تو اس وقت لٹکایا کرتے تھے قرآن مجید، اونچی جگہ پر ایسے لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو جس نے قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو لپیٹ کر لٹکا دیا، ٹھیک ہے جی، مطلب رکھ دیا، لم یتعاہدہ، اس کو دوبارہ اس نے کھولا نہیں، پڑھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں اس میں، ولم ینظر فیہ، اور اس نے غور و فکر بھی نہیں کیا، یعنی اس میں کیا اللہ فرما رہے، کیا اللہ کا حکم کیا ہے، مجھ سے مطالبہ کیا ہے، یعنی اس کے اندر غور و فکر بھی نہیں کیا، تو کیا ہوگا پھر؟ جا یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ قرآن اس حال میں آئے گا کہ اس آدمی کے گلے میں لٹکا ہوگا، اس آدمی کے گلے میں لٹکا ہوگا، اور یقول یا رب العالمین، قرآن کہے گا کہ اے رب العالمین، ان عبدک ھذا، یہ جو تیرا بندہ ہے، یہ جس کے گلے میں میں لٹکا ہوا، یہ جو تیرا بندہ ہے، اتخذنی مہجورا، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مہجورا مجھے چھوڑ دیا تھا، فاقض بینی و بینہ، اس کے اور میرے درمیان تو آج فیصلہ فرما، اس کے اور میرے درمیان آج تو فیصلہ فرما۔ تو دیکھیں، ایک طرف حضور کی شفاعت کا بھی ذکر ہے اور حضور کی شکایت کا بھی ذکر ہے، اور قرآن کی شفاعت کا بھی ذکر ہے اور قرآن کی شکایت کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ ہم نے اس بات کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے حضور کی شفاعت والے، یعنی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جن کی حضور شفاعت کریں گے، یا ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جن کی حضور شکایت کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آیا ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جن کی قرآن سفارش کرے گا، یا ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے خلاف قرآن جو ہے وہ شکایت کرے گا؟ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم جس گروہ کے اندر شامل ہونا چاہیں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہند و پاکستان کے مسلمان عمرہ کی سعادت کے لیے جب حرمین شریفین جاتے ہیں تو عمرہ ٹریول ایجنٹس کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں دی جاتی۔
ایسے میں ایک عام مسلمان تو عام مسلمان ہے، ایک پڑھا لکھا دیندار آدمی بھی پہلی بار پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر پہلی بار عمرہ پر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم نے حج عمرہ گائیڈنس کے نام سے اپلیکیشن تجرباتی بنیادوں پر لانچ کی ہے، جس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے تو پلے اسٹور پر موجود اس نام اور لوگو والی اس ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں۔ یہ ایپ آپ کو بہت گائیڈ کرے گی۔ حرمین میں مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اس ایپ کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔